اہم بات ہے اور اس پر مجھے اپنی بات رکھنی ہے، وہ ہے پاکستان کا واقعہ. اور پاکستان میں گزشتہ ایک ڈیڑھ ہفتے سے جو اس وقت ہر طرف ہیڈ لائنز ہیں سوشل میڈیا کے اوپر اور میڈیا کے اوپر، وہ ہے انجینئر محمد علی مرزا کی گرفتاری اور انجینئر کے خلاف جو ایف آئی آر ہوئی ہے، جو 295C جس کے تحت سزائے موت ہوتی ہے گستاخی اگر کوئی شخص کرتا ہے، تو وہ ایف آئی آر انجینئر کے خلاف ہوئی ہے. یہ آپ سبھی جانتے ہیں، اور اس تعلق سے پاکستان میں ایک بڑی تعداد یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر ہے وہ یہ کہتی ہے کہ بھائی گستاخی اور وہ بھی انجینئر یہ ممکن نہیں ہے. تو یہ کیسی اندھیر نگری ہے کہ انجینئر کے خلاف شان رسالت میں گستاخی کا مقدمہ قائم کر دیا گیا، یہ غلط ہے. دوسری طرف کچھ افراد یہ کہتے ہیں کہ نہیں، مقدمہ بالکل درست قائم ہوا ہے، اس نے گستاخی کی ہے. دیکھیں، اصولی اور ضابطے کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ قانون ظاہر کو دیکھتا ہے، دل میں کیا ہے وہ اس کو نہیں دیکھتا. یعنی اگر یہ ثابت بھی ہو جائے کہ انجینئر کے جو الفاظ تھے وہ گستاخانہ تھے، یہ تو قانون طے کرے گا نا، یہ میں اور آپ تو طے کریں گے نہیں، یا سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے وہ لوگ کہ جو ویوز کی تلاش میں رہتے ہیں وہ تو طے نہیں کریں گے. یہ تو قانون طے کرے گا کہ گستاخی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. اس کے باوجود اگر یہ ثابت بھی ہو جائے تو انجینئر کو کافر نہیں کہا جائے گا، چونکہ ایمان اور کفر کا تعلق نیت سے ہے. ایمان اور کفر کا تعلق باطن سے بھی ہے اور ظاہر سے بھی ہے. مان لیجئے ایک آدمی سے گستاخانہ کلمات ادا ہو گئے اور اس کے بعد وہ فوراً توبہ کر لے تو وہ مسلمان ہے، انسان کی نظر میں بھی اور اللہ کی نظر میں بھی. لیکن قانون کی نظر میں چونکہ جرم ہوا ہے تو پھر اس قانون کو کے مطابق اس شخص کو بہرحال سزا دی جائے گی. تو انجینئر کے جو الفاظ ہیں وہ بہرحال قابل قبول نہیں ہیں. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ بے ادبی سے یعنی کوئی آدمی بھی جو سنتا ہے، میں نے جب وہ الفاظ سنے تو خود بخود زبان کے اوپر العیاذ باللہ جاری ہو گیا. یعنی ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس طرح کے الفاظ العیاذ باللہ کہے بغیر نہیں کہتے. کوئی یہ کہتا ہے بھائی قرآن میں بھی تو ہے، قرآن میں بھی تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے ان دعووں کو نقل کیا ہے. کہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا کہ دیکھو یہ لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہتے ہیں، مجنون کہتے ہیں، ساحر کہتے ہیں. تو جب اللہ کہہ رہا ہے تو بھائی وہ اللہ کہہ رہا ہے نا، وہ اللہ نے، اللہ کی ذات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں بڑی ہوئی ہے. یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبد ہیں، عبدہ و رسولہ. تو جو اختیار اللہ تعالیٰ کو ہے وہ اختیار مجھے اور آپ کو نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ اختیار ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ اعلان کر دیا جائے کہ آپ کے ما تقدم و ما تأخر جو بھی ایررز ہیں، یعنی اگلے اور پچھلے ایررز ہیں، وہ سارے معاف ہو گئے. اب بتائیں، کوئی یہ کہے کہ ہاں چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار، اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ قرآن میں نازل کیے ہیں تو ہمیں بھی یہ کہہ لینا چاہیے. کوئی کہہ کے دکھائے، اس سے بڑا گستاخ کون ہوگا؟ چونکہ وہ اللہ کے ڈومین میں اپنے آپ کو لے کر آ رہا ہے. اسی طریقے سے اگر اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ عف اللہ عنک لما اذنت لہم، یہ سورہ برات میں اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا ہے. پہلے کہا کہ اللہ نے آپ کو معاف کیا، آپ نے اجازت کیسے دی ان لوگوں کو، ان منافقوں کو جنگ میں نہ جانے کی؟ تو ذرا آپ تصور کریں، یہ سوچیں کہ اگر اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ الفاظ کہیں لما اذنت لہم، کیوں، کیسے اجازت دے دی آپ نے؟ کیا آپ یا کوئی صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو الفاظ وہ بھی کفار کے نقل کیے ہیں، تو اس میں العیاذ باللہ یا اعوذ باللہ جیسے الفاظ آپ تلاش کریں گے تو نہیں ملیں گے. ہاں، لیکن جب میں اور آپ اور دوسرے حضرات جب کفار کے کسی دعوے کو، جو قرآن میں نہیں ہے، قرآن کی آیت نہیں ہے، کفار کے کسی دعوے کو جب نقل کریں گے تو یہ ادب کا عین تقاضا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا اس دعوے کو نقل کرتے ہوئے العیاذ باللہ یا نعوذ باللہ من ذالک جیسے الفاظ آنے چاہیے. دیکھیں، انجینئر کا مسئلہ کیا ہے، یہ بولنے سے پہلے یہ شخص سوچتا نہیں ہے.
اور جو شخص بولنے سے پہلے نہ سوچے بلکہ بولنے کے بعد سوچنے کی اس کو نوبت نہ آئے، پہلے وہ عذر دے، پھر عذر دے، پھر عذر دے، پھر اس کے پاس اوہو مجھے تو سوچ لینا چاہیے تھا، ایسا شخص نہایت بیوقوف ہوتا ہے، وہ کہیں نہ کہیں پھنستا ہے۔ تو یہ جو ایف آئی آر ہوئی ہے یہ دراصل انجینئر کی اپنی حرکتوں کا نتیجہ ہے۔ آپ کہاں سے چلے تھے اور کہاں پہنچ گئے؟ ایک تو یہ کہ پوری عیسائی کمیونٹی کو کہتے ہیں نا کہ انڈر دا بس ڈال دینا، انڈر دا ٹرک ڈال دینا، کہ پوری عیسائی کمیونٹی کے بارے میں آپ نے یہ کہہ دیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ خیالات رکھتے ہیں، جبکہ وہ کہہ رہے ہیں بھائی ہم نہیں کہتے، ہم شان رسالت میں گستاخی نہیں کرتے۔ تو ایک تو جھوٹ بولنا، ان کی طرف جھوٹ منسوب کرنا، دوسرے یہ الفاظ ادا کرنا۔ تو اب گستاخی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، اب یہ کام عدالت کا ہے۔ اگر کل عدالت یہ کہہ دے گستاخی نہیں ہوئی ہے تو تمام لوگوں کو اس چیز کو تسلیم کر لینا چاہیے، چونکہ قانون نے اپنا کام کیا، دونوں طرف سے دلائل آ گئے، جج صاحب نے فیصلہ کیا کہ گستاخی نہیں ہوئی ہے، اب انجینئر صاحب آرام سے رہیں۔ لیکن اگر قانون نے یہ فیصلہ کیا کہ گستاخی ہوئی ہے تو پھر انجینئر کے جتنے بھی فالوورز ہیں انہیں بھی یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ اس ملک میں اگر قانون کی بالادستی وہ چاہتے ہیں تو پھر قانون کو ماننا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ غریبوں کے لیے تو وہ قانون ہو اور جیسے ہی کوئی شخص جو انفلوئنشل ہے یا ذرا اثر رکھتا ہے، اس کی فین فالوئنگ ہے، اس کے لیے وہ قانون نہ ہو، یہ غلط ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ آدمی کہ جو یہ کہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، وہ آدمی گستاخی کیسے کر سکتا ہے؟ یہ بات بالکل صحیح ہے، لیکن گستاخی کا ارادہ کرنے یا گستاخی کی نیت پر قانون کام نہیں کرتا، گستاخانہ کلمات کے اوپر قانون کام کرتا ہے۔ یہ کلمات گستاخانہ ہیں یہ نہیں ہیں، یہ اب قانون طے کرے گا، عدالت طے کرے گی۔ اس سے پہلے کسی شخص کو یہ گنجائش نہیں ہے، اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ انجینئر کو کلین چٹ دے۔ یہ بات میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں نے انجینئر کے خلاف چند مہینوں پہلے ایک باقاعدہ پوری ویڈیو بنائی تھی یا وہ کسی فرقے کا مخالف ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ لیکن جہاں یا تو پھر آپ کو اگر اتنی تکلیف ہے تو پھر آپ پاکستان کی سڑکوں پر اتریں اور قانون کے خلاف مظاہرہ کریں کہ بھئی یہ قانون ختم ہونا چاہیے۔ لیکن ایک طرف آپ اس قانون کے حمایتی بھی ہیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخانہ کلمات لوگ ادا کر دیتے ہیں یا آن لائن جو حرکتیں ہوتی ہیں وہ نہ ہو، ایک طرف آپ یہ بھی کہتے ہیں، اور دوسری طرف جب وہ قانون کام کرتا ہے تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ ڈبل اسٹینڈرڈ اور منافقت نہیں ہونی چاہیے۔ تو بہرحال یہ دو واقعات دو پڑوسی ملکوں کے تھے اور ان دونوں کے اوپر رائے رکھنا اور بات کرنا میں نے مناسب سمجھا۔ اب ہم انشاءاللہ لنک پبلک کرتے ہیں۔ اس سے پہلے توحید صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا حال چال ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت میری طرف سے سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ سبق پھر پڑھ صداقت